دیارے ہزے جتے ابو الغوث پہ عظمت ناز کرتی ہے. ہدانا صراط الطریق وجعل لنا التوفیق غیر رفیق والصلاة والسلام على اکمل مظاہر الحق فی مرء الخلق نبی الرحمہ وشفیع الامہ وعلى اتباعہ واشیاعہ الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحکیم الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللهم صل على وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم دائما رحمة كثيرا صلى الله عليه السلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو الفت رسول کا خواہاں ہو سکا. بے شک بے شک. میری آواز سلو ہے لیکن آپ کا سبحان اللہ تیز ہونا چاہیے. جو الفت رسول کا خواہاں نہ ہو سکا بخشش کا اس کی حشر میں سامان ہو سکا. جو آل مصطفیٰ کا وفادار بن گیا جو آل مصطفیٰ کا وفادار بن گیا دنیا و آخرت میں پریشان ہو سکا. دنیا و آخرت میں پریشان ہو سکا. زیر قدم جو آیا امام حسین کے زیر قدم جو آیا امام حسین کے ظالم کے سامنے وہ پشیمان ہو سکا. بے شک. بے شیر پہ جو تیر چلایا تھا ہرملا بے شیر پہ جو تیر چڑھایا تھا ہرملا اس روح سیاہ کا دل کبھی تابا نہ ہو سکا. کربل میں صبر و شکر کی ایسی ہوا چلی کربل میں صبر و شکر کی ایسی ہوا چلی ظلم و ستم کا دیپ فیروزہ نہ ہو سکا. ظلم و ستم کا دیپ فیروزہ نہ ہو سکا. حق کی صدا مٹانے کو آئے تو تھے مگر حق کی صدا مٹانے کو آئے تو تھے مگر پورا تمہارے قلب کا ارمان نہ ہو سکا. تمہارے قلب کا ارمان نہ ہو سکا. حضرات محترم جتنے احباب اہل علم کے یہاں موجود ہیں سب لائق تعریف اور جتنے یہاں پہ حاضرین سامعین ہیں. گرمی سخت ہے لیکن ہر سخت کو اس ذکر کے سامنے کمزور پڑنا ہی پڑتا ہے. بے شک بے شک. چاہے گرمی سخت ہو پیاس سخت ہو ظلم سخت ہو چاہے جبر سخت ہو ساری سختیاں جب اس ذکر حسین کے سامنے اس محفل کے سامنے آتی ہیں تو وہ ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگتی ہیں کہ ہم سختیاں تو اوروں کے لیے ہیں لیکن کربلا والوں کے سامنے یہ کنیز کی طرح نظر آتی ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں تم مدد مانگو. جو ایمان والا ہوگا وہ مدد ضرور مانگتا ہوا نظر آئے گا لیکن ایمان والوں کی شان اور ایمان والوں کی عظمت یہ ہے کہ یوں تو مدد ساری دنیا کی انسانیت
اور ساری خلق مدد مانگ رہی ہے، لیکن ایمان والا جب مدد کے لیے کسی کو مددگار اور مستعان بناتا ہے تو وہ پھر دنیا دار سے مدد نہیں، صبر اور نماز سے مدد مانگتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو صبر اور نماز سے مدد طلب کرے، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے کربلا کی دھرتی پر جب حضرت امام عالی مقام نواسہ رسول سے پوچھا، حضور آپ کربلا میں گھیر لیے گئے ہیں، ہر طرف پہرا ہے، ابن زیاد کا غلبہ ہے، یزید کا تسلط ہے، نہر فرات پر پہرا ہے، اب آپ کی تیاری کیا ہے؟ آپ کیسے ان کا سامنا کریں گے؟ کون سا ہتھیار ہے، کون سا توپ ہے، کون سا گولا ہے، یا کون سا ایسا آپ کے پاس ہتھیار موجود ہے کہ آپ یزیدیوں کو شکست دیں گے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ تو امام حسین فرماتے ہیں میرے خیمے میں ایک پانی کا قطرہ نہیں ہے، ایک دانہ نہیں ہے، سب کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، عورتوں کے سینے خشک ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر حضور آپ کیسے فتح یاب ہوں گے، کیسے ظفر یاب ہوں گے؟ سر انور کو نیچے کیا اور اپنے سینے سے قریب ہو کر یہ ارشاد فرمایا، میرے پاس جب میں مدینے سے نکلا مکہ آیا، مکہ سے نکلا کوفہ آیا، کوفہ سے نکلا بصرہ آیا، بصرہ سے نکلا کربلا میں آیا، تو میں نے کوئی تیاری تو نہیں کی، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ یہاں بھی جیت ہماری ہوگی اور قیامت تک ہمارا ہی نام لیا جائے گا، کیونکہ ہم نے کچھ اور نہیں لیا، بس دو ہتھیار ہے ہمارے ساتھ، ایک ہے صبر اور ایک ہے نماز۔ امام علی مقام لوگ کہتے ہیں حسین تنہا تھا، آپ بتائیں آپ کیا یہاں تنہا ہیں؟ آپ کیا بروز حشر تنہا ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں آپ روایت پڑھو، آپ حدیث پڑھو، میرے نانا کا ارشاد پڑھو، آپ قرآن مجید پڑھو، آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کسی فرقے کی، کسی مسلک کی، کسی کنبے کی حمایت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کی خیرات تمہیں لینے کی حاجت نہیں پیش آئے گی۔ ایک بار میرے نانا کا ارشاد اور اللہ کا کلام قریب سے پڑھو تو تمہیں ارشاد میں بھی اور قرآن میں بھی کوئی اور نہیں، حسین ہی حسین نظر آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، سید عارف نور العین صاحب قبلہ، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، ہم الحسن والحسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں لوگوں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ لوگوں میں سب سے بہتر نانا اور نانی کے اعتبار سے، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ لوگوں میں سب سے بہتر چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں میں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ خالہ اور خالی کے اعتبار سے، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ ماں باپ کے اعتبار سے، ماں باپ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، نواسہ رسول حسن و حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدہما رسول اللہ، ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں، جدتہما خدیجہ بنت خویلد، ان کی نانی بی بی خدیجہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی بی خدیجہ ہے، امہما فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی ماں بی بی فاطمہ زہرا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی ابن ابی طالب، ان کے
بابا حیدر کرار مشکل کشا ہیں، ان کے والد علی ابن ابی طالب ہیں، امہما جعفر بن ابی طالب، امتہما ام ہانی بنت ابی طالب، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، ان کے بابا علی ابن ابی طالب، ان کی ماں فاطمہ الزہرا۔ اب ذرا دل تھام کر بیٹھو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے نانا جنت میں ہے، ان کے نانا جنت میں ہے، ان کی نانی جنت میں ہے، ان کے چچا جنت میں ہے، ان کی پھوپھی جنت میں ہے، ان کی خالائیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، بنات رسول اللہ، یہ سب کے سب اللہ کے رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ سب جنت میں ہیں، اور یہ دونوں بھی جنت میں ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے کرب و بلا، زندہ آباد، نعرے حیدری، نعرے حیدری، اولاد ابو الغوث گرم دیوان، زندہ آباد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ قیامت کے دن سب کا حسب و نسب مٹ جائے گا، کون کس خاندان کا ہے اور کس کا کیا کردار ہے سب مٹا دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں سوائے میرے حسب و نسب کے، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، سب کھڑے ہوں گے، کوئی رشتہ دار نظر نہیں آئے گا، لیکن ہمارا امام حسین جب کھڑا ہوگا تو اس کے دائیں اس کے رشتہ دار کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، اس کے رشتے موجود ہوں گے، اس کے پیچھے اس کے ساتھ حسین کل بھی تنہا نہیں تھا اور قیامت میں بھی تنہا نہیں ہوگا، بے شک سبحان اللہ، تنہا نہیں ہوگا۔ ارے حسین مارکہ کربلا میں یہ اور بات ہے کہ پانی نہیں، دانا نہیں، بے پناہ وہاں خیمہ حسین میں چیزیں موجود نہیں، یہ سب حق اور درست ہے، لیکن جس کے ساتھ ہمارا رب ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ حسین کے ساتھ کل بھی خدا تھا، آج بھی خدا ہے اور قیامت میں بھی خدا ہی ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی ماحول میں ام ہانی آئی اور کہتی ہیں یا رسول اللہ لقد دل الحسن والحسین، آپ کے دونوں شہزادے گم ہو گئے ہیں، سخت دھوپ ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ حضور اٹھتے ہیں، قوموا فاطلبوا ابنی، چلو کھڑے ہو جاؤ، میرے بچوں کو تلاش کرو۔ سب کے سب ادھر ادھر راستہ اپنا لیتے ہیں، لیکن سلمان فارسی حضور کے ساتھ مسلسل چلتے رہے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑ کی جڑ میں پہنچے، جڑ میں دیکھا ایک اژدہا اپنی دم پر کھڑا ہے اور حسن و حسین آپس میں ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں، اور اس اژدہا کے منہ سے آگ کا گولا نکل رہا ہے۔ جیسے ہی تیزی سے اللہ کے رسول اس اژدہے کے سامنے بڑھتے ہیں، یہ اژدہا متوجہ ہوا، فوراً اپنے دم پر سمٹنا شروع ہو گیا اور پہاڑ کی جڑ میں پہاڑ کے نیچے چھپ گیا۔ میں بتا دوں ان حسین کے غداروں کو کہ دنیا میں چاہے جتنے بھی اژدہا، چاہے جتنے بھی سانپ جو حسن و حسین کو ڈسنا چاہتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے، سب سے پہلے ان کے سامنے کوئی اور نہیں محمد مصطفیٰ آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ، تکبیر، امام حسین، شہدائے کربلا، پھر وہ سمٹتا ہوا جڑ میں چلا گیا۔ حضور آگے بڑھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد ان بچوں کو الگ کیا اور کہا بچوں ڈرو مت، تمہارا نانا ابھی موجود ہے۔ الگ کیا اور پسینہ پوچھا، پیشانی کو پوچھا اور چوم کر الگ کیا اور فرمایا بے ابی و امی انتما، تم دونوں پر میرے ماں باپ قربان، بے شک تم دونوں پر میرے ماں باپ قربان، تم دونوں پر
سارے صحابہ سارے امتی سب یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن رسول اللہ ہیں جو کہتے ہیں اے حسن و حسین تم پر میرے ماں باپ قربان بے شک قربان۔ اب عزت کے لالے پڑ گئے، کوئی کرسی پر بیٹھ کر عزت چاہتا ہے، کوئی مینارے پر چڑھ کر عزت چاہتا ہے، کوئی بلڈنگوں پر اترا کر عزت چاہتا ہے، کوئی دولت و ثروت کو حاصل کر کے عزت چاہتا ہے، کوئی کہیں تلاش کرتا ہے، کوئی کہیں تلاش کرتا ہے۔ اس تلاش سے عزت نہیں ملتی، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہی عزت دیتا ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہی عزت دیتا ہے۔ کوئی نماز کے ذریعے عزت چاہتا ہے، کوئی روزے کے ذریعے عزت چاہتا ہے، کوئی حج کے ذریعے عزت چاہتا ہے، کوئی راہ خدا میں صدقہ دے کے عزت چاہتا ہے، کوئی بچوں کو عالم دین بنا کے عزت چاہتا ہے، کوئی پیسے کما کر عزت چاہتا ہے، کوئی لوگوں کی مدد کر کے عزت چاہتا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ کے عزت چاہتا ہے، کوئی سلام کر کے عزت چاہتا ہے، کوئی ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش میں عزت چاہتا ہے، کوئی یہاں بیٹھ کر عزت چاہتا ہے، کوئی وہاں بیٹھ کر عزت چاہتا ہے، کوئی کسی کی خیرات کھا کر عزت چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم چاہے دنیا میں کہیں بھی عزت تلاش کر لو، مل نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ حسن و حسین کو الگ کر کے میرا نبی فرماتا ہے ما اکرمکما علی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تم دونوں کی عزت آج بھی ہے، کل بھی رہے گی اور قیامت تک باقی رہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی نعرہ کربلا، زندہ آباد۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک باقی رہے گی۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک۔ 30 سال تک خلافت باقی رہے گی۔ اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت کا آغاز ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں کہ علی تک، توجہ دے توجہ، زور سے کہیں یا حسین، فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ علی کے بعد جو میں نے حاصل کیا یہ خلافت نہیں، یہ بادشاہت ہے۔ کیا ہے؟ بادشاہت ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ نے جو خلافت مولا علی سے لی یا بیچ میں شہزادے نے صلح کی دو مسلم گروہ میں، تو حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے مولا علی فرماتے ہیں لوگوں جب امیر معاویہ کے ہاتھ میں یہ خلافت چلی جائے تو ان کا اعتراف کرنا، ان کی باتوں کو مان لینا، ورنہ گردنیں کاندھوں پر لٹکی ہوئی ملیں گی۔ خلافت کو تسلیم کر لینا۔ اب ذرا غور فرمائیں، توجہ دیں عزیزان گرامی قدر، جو یزید کو جو منتخب کیا گیا وہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے بکاؤ مولویوں نے، جو اپنے وقت کے رئیس الخطبہ، امام الخطبہ، سید الخطبہ کے لقب سے ملقب تھے، لیکن تھے بکاؤ، تھے عمارت کا ٹکڑا کھانے والے، تھے وہ چوکھٹ کو چاٹنے والے۔ انہوں نے تقریریں کی اور حضرت امیر معاویہ کو مشورہ مغیرہ بن شعبہ نے دیا کہ یزید کو منتخب کر دیا جائے، جبکہ یزید 10 کتوں کو لے کر جنگلوں میں شکار کرتا، صبح کو شراب پیتا، شام تک نشے میں رہتا، پھر شام کو پیتا، رات بھر نشے میں رہتا، زنا کو کرتا رہتا، ترک نماز کا عادی تھا۔ نماز چھوڑ دینا یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن نماز کی توہین کرنا یہ کفر ہے، کفر۔ چاہے امام احمد بن حنبل کو پڑھو، چاہے امام اعظم کو پڑھو، چاہے حضرت امام فخر الدین رازی کو پڑھو، چاہے امام شافعی کو پڑھو، چاہے امام
मालिक को पढ़ो, जितने भी अहले सुन्नत के नामवर उलमा है सभी को पढ़ो। यजीद की बदबख्ती, यजीद का कुफ्र, यजीद का फिस्को फजूर आम कर दिया है और दुनिया को बता दिया। किसी कुंबे में जाकर या किसी महफिल में जाकर तुम्हें यजीद को जानने की जरूरत नहीं, हम सुन्नी आलिमों को पढ़ो। यजीद का चेहरा बेनकाब कर दिया। सच्चे सच्चे आगे और बढ़ते हैं। हजरत मोहतरम बादशाहत अली खलीफा, चौथा खलीफा। कुछ लोग अली को खलीफा भी नहीं मानते, और वो कौन लोग हैं? वो खारजी हैं, बलवाई हैं, वो नासबी हैं जो अली को खलीफा मानने के मुनकिर हैं। तो मैं अर्ज ये करूं कि हजरत मोहतरम ये बादशाहत का दौर शुरू हो गया। यजीद जब मुंतखब होता है फिर उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हजरत अमीर माविया ने जो कुछ भी वसीयत फरमाया था उससे बिल्कुल बरअक्स हो गया, उलट गया मामला, क्योंकि वो था वैसा और खतीबों ने कुछ पालिश मार के अपना सिक्का जमाने के इरादे से उन्होंने ये नापाक कोशिशें की। और याद रखो, मन युतिई रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की पैरवी की उसने अल्लाह की पैरवी की। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। पता चल गया कि जो रसूल की पैरवी करता है, जो हुसैन की पैरवी करता है, वो रसूल की पैरवी करता है, और जो रसूल की पैरवी करता है वो अल्लाह की पैरवी करता है। अब बात आगे बढ़नी शुरू हो गई। एक रात मेरे आका ने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखते हैं कि बनु उमैया के कुछ अफराद उनके मिंबर पे उछल कूद कर रहे, निज़ाम शरीयत को मिटाने की नापाक कोशिश कर रहे थे। हुजूर ने ख्वाब देखा और ख्वाब से जब बेदार हुए तो इमाम हसन इसको रिवायत करते हैं, मौला अली भी एक मकाम पर रिवायत करते हैं कि आका हुजूर फरमाते हैं कि मेरे मिंबर पर कुछ बनु उमैया के बिगड़े हुए अवाश शरारत कर रहे हैं, शरई कानून को पामाल करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। और जानते हो, अब से लेकर जो यजीद का दौर है, यानी बनु उमैया की हुकूमत तक 92 साल गुजरे, और 92 साल के बाद हुजूर फरमाते हैं ये चीज जाहिर होगी, ये चीज नमूदार होगी। और अल्लाह ने हुजूर को बता दिया कि आप परेशान ना हो, ये 1000 रातें और ये 1000 महीनों का जो फासला है, यानी हुजूर के ख्वाब के बाद 1000 महीनों का फासला है, यजीद की हुकूमत तक का जो वक्त है वो कितना लंबा चौड़ा है? 1000 महीना का वक्त है। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब यजीद की हुकूमत आई तो वो 1000 महीना मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने जब ख्वाब दिखाया तो आयत भी उतार दी। बेशक बेशक, जोर से बोले जा हुसैन। जिसको नींद आ रही हो या तो वो वजू करे या चला जाए, जाकर सो जाओ और सोकर बता दे कि हमारा कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक इस महफिल से नहीं है। अरे इस वक्त कोई सोता है, कोई सुस्त पड़ता है? ये हुसैनी है, हुसैनी। क्या बात है? अरे कहो ना कि हमारा ताल्लुक हुसैन से नहीं है। क्यों तुम इस निस्बत को धोखे में रखते हो? अगर हो हुसैनी तो बेदार हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहदाए करबला, शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ये ख्वाब देखकर जब परेशान हुए तो अल्लाह ने आयत उतारी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, कि हमने शब क़द्र मुबारक रात में कुरान उतारा। और जानते हैं ये लैलतुल क़द्र क्या है? आप जानते हैं ये लैलतुल क़द्र क्या है?
کہا یہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے یہ کہیں افضل ہے، کہیں بہتر ہے۔ حضور کے خواب سے یزید کی عمارت و حکومت تک 1000 مہینے کا وقت ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے ایک رات افضل ہے، کہیں بہتر ہے، اور وہ عاشورے کی رات ہے۔ وہ عاشورے کی رات یزید تک 1000 مہینہ مکمل ہو رہا ہے۔ کہا اے یزیدیوں، چاہے جتنا چھلانگ مارنا ہو، چاہے جتنی عیش و عشرت کرنی ہو، چاہے جتنا اس دین کا استہزاء کرنا ہو، کر لو، ایک رات ایسی بھی آ رہی ہے جو تمہارے 1000 اور لاکھوں کروڑوں مہینوں پر وہ بھاری رہے گی، بھاری رہے گی۔ حضرت امام طبرانی نے ابواب المناقب میں، ابواب التفسیر میں اور ابواب التفسیر والقرآن میں اس کو نقل کیا ہے کہ وہ ایک رات جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے وہ کربلا والوں کی رات ہوگی، ایک وہ بی بی زینب کی رات ہوگی، وہ عباس علمبردار کی رات ہوگی، وہ نواسۂ رسول امام حسین کی رات ہوگی۔ یہ رات ایسی ہوگی کہ سارے یزیدیوں کے 1000 مہینوں پر بھاری ہوگی۔ تو ایسے مت جیو، جینا ہے تو حسینی شیر کی طرح جیو، کیونکہ ایک لمحہ بھی اگر تم نے حسینی کردار اور حسینی شیر کی طرح جی لیا تو سارے یزیدیوں کے 1000 مہینوں پر تمہارا ایک لمحہ بھاری رہے گا۔ حضرات محترم، دیکھیں میں تو بہت سارا سامان لے کے آیا تھا آپ کی بارگاہ میں، لیکن ذرا غور کریں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں رأیت النبی فیما یری النائم، کہ میں نے نبی کو دیکھا، میں نے نبی کو دیکھا بنصف النہار وہو قائم اشعث اغبر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں سو رہا تھا کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ نبی کے زلف مبارک میں واللیل اذا سجا میں اور ریش مبارک میں گرد لگی ہوئی، گرد آلود ہے۔ آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا بیدہی قارورۃ فیہا دم، کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ خون موجود ہے۔ فقلت، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، ما ھذا، یہ آپ کے دست اقدس میں کیا ہے؟ فقال دم الحسین واصحابہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے ابن عباس، یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے، یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے۔ لم ازل التقطہ منذ اليوم، یہ آج کربلا کی دھرتی میں یہ شہید کر دیے گئے۔ فاحصینا ذلک اليوم فوجدوہ قد قتل فی ذلک اليوم، حضور فرماتے ہیں کہ آج کے دن کربلا کی دھرتی میں امام عالی مقام یعنی میرے لخت جگر نور نظر امام حسین چھوٹے سے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو چوم رہے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی ہونٹ چومتے ہیں۔ امام حسین چھوٹے سے ہیں، ناراض ہو کر دور جانے لگے۔ جب نبی نے دیکھا پلٹ کے گئے، پیچھے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو حسین ننھے سے ہیں اور محبت کے اظہار میں وہ کندھے کو ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہٹیے، آپ کو تو محبت میرے بھائی بڑے بھائی سے ہے، حسن سے ہے، مجھ سے تو محبت ہی نہیں،
آپ کبھی حسن کے چہرے کو چومتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی اس کے لب کو چومتے ہیں، مجھے تو چومتے ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تو، حسین کہتے ہیں مجھے تو صرف حلق میں، گلے میں چومتے ہیں، میرا چہرہ تو نہیں چومتے۔ اس بچے کو کیا پتا کہ نبی اس کے حلق کو، اس کی گردن کو کیوں چوم رہا ہے؟ کیونکہ میرا نبی جانتا ہے کہ حسن کو زہر دیا جائے گا اور حسین کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ حضرت محترم حضرت ام سلمہ ہم سب کی ماں اس حدیث کو روایت کرتی ہیں اور کہتی ہیں دخلت علی ام سلمہ، میں حضرت سلمہ، یہ ان سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں حاضر ہوئی وہی تبکی فقلت، اور اس حال میں کہ ام سلمہ رو رہی تھی تو میں نے کہا ما یبکی کی، کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ قالت، انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، میں تعنی فی المنام وعلی راسہ ولحیتہ التراب، کہ آپ کی داڑھی اور ریش مبارک اور زلف مبارک میں مٹی لگی ہوئی ہے، گرد آلود ہے۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا ہے؟ قال شہیدت، قال شہید تو قتل الحسین عارفہ، وہ کہتے ہیں ابھی فوراً حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ابھی حسین کو کربلا میں سوچنے لگا اگر کوئی کہیں شہید ہو تو نیوز والے بتاتے ہیں، کوئی کہیں شہید ہو تو کوئی اور راوی بتاتا ہے، کوئی کہیں شہید ہو تو کوئی اور اپنا بتاتا ہے، لیکن قربان جاؤ حسین کی شہادت پر کہ حسین شہید ہو رہا ہے تو رحمت عالم بتا رہے ہیں، رحمت للعالمین بتا رہے ہیں کہ حسین میرا نواسا قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم آپ کو پتا ہے کہ جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا ہم پر 3 دن تاریکی چھائی رہی۔ حضرت زید بن عمرو الکندی بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ام حیجان نے بتایا کہ مجھ پر، ہم سب پر 3 دن تک تاریکی چھائی رہی، روشنی ہمیں مل نہیں رہی تھی، اور جو کوئی بھی زعفران ملی کوئی چیز اپنے چہرے پر لگاتا اس کا چہرہ جل جاتا۔ آپ نے سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ کوئی زعفران لگاتا یا کوئی اپنے چہرے میں کوئی ایسی چیز لگاتا کہ جس سے میرے چہرے میں چمک آئے، روشنی آئے، تو کہتے ہیں راوی کہ اس کا چہرہ جل جاتا۔ وہاں پر کربلا میں قتل حسین ہوا، پوری کائنات غم میں ڈوب گئی، سورج چھپ گیا، تاریکی چھا گئی، پتہ چلا اس کائنات میں جو روشنی ہے وہ نبی کے صدقے میں ہے۔ نبی کے دل کو جب دکھاؤ گے تو یہ روشنی، یہ باغ و بہار، اس چمن کی خوشبو اور شادابی ختم ہو جائے گی۔ چہروں پر روشنی اور کائنات میں جو کرنیں ہیں وہ حسین کے صدقے میں ہے۔ پھر دیکھیں بیت المقدس میں جس پتھر کو بھی الٹایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون ہوتا، تازہ۔ اس حدیث کو امام عساکر نے اور مزی نے بیان کیا، امام سیوطی نے، ابن ابی جرادہ نے اس کی تائید کی ہے، اور امام سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری دادی ام عیینہ نے بتایا کہ وہ امام حسین کی شہادت پر ایک شخص خوش ہوا اور اس نے چہرے پر زعفران لگایا، خوشی میں چہرے پر زعفران لگایا۔ وہ امام حسین کی شہادت پر خوش ہوا تو اس کا زعفران خاکستر ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرات محترم آپ ذرا اندازہ لگائیں، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اختصار کے ساتھ کہ حضرت بشر بن غالب وہ کہتے ہیں قال عبداللہ ابن زبیر، کہ عبداللہ بن زبیر نے کہا لحسین بن علی این تذهبوا، کہ اے حسین بن علی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ میں کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ الی قوم قتلوا اباک، جبکہ آپ کے بیٹے، آپ کے والد کو ان لوگوں نے، اس قوم نے قتل کر دیا، وطعنوا اخاک، اور آپ کے بھائی، بڑے بھائی حسن پر ہمیشہ وہ لوگ طعنہ کرتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں۔ فقال له حسین، تو امام حسین نے فرمایا لئن اقتلوا بمکان کذا و کذا احب الی من ان
تستحل بی یعنی مکہ. وہ کہتے ہیں اگر اللہ نے لکھ دیا ہے میرے مقدر میں کہ یہاں اس جگہ پر میں قتل کر دیا جاؤں گا یا اس مکہ میں شہید کر دیا جاؤں گا تو یقین جانو اسے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے جانے دو. اب میں اور عرض کروں آپ کے سامنے کہ امام عالی مقام کے تعلق سے حضرت جبریل امی اور بہت سارے ایسے بھی فرشتے ہیں کہ جنہوں نے آ کر حضور کو یہ بتایا کہ آپ کا شہزادہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. حضرت ام فضل سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج رات ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا وہ بہت سخت ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے دیکھا گویا آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا. تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے. میری بیٹی فاطمہ انشاءاللہ بیٹے کو جنم دے گی. غور سے سنیں, بیٹے کو جنم دے گی اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا. پھر حضرت فاطمہ کے یہاں حسین پیدا ہوئے تو وہ میری گود میں تھے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا. ایک دن رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حسین کو آپ کی گود میں دے دیا. پھر میں نے اچانک دیکھا تو رسول اللہ کی چشمان مقدس آنسو سے بہ رہی تھی. آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو, آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آیا تھا اور مجھے خبر دی کہ بے شک میری امت میرے اس بیٹے کو عنقریب شہید کر دے گی. میں نے عرض کیا اس بیٹے حسین کو؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لے کر جبرائیل آئے ہیں. کیا بات, جبرائیل آئے ہیں. حضرات محترم حضور نے جب یہ سنا تو زار و قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ چشمان مبارک سے اتنے آنسو بہے کہ آپ کی ریش مبارک داڑھی مبارک بھیگ گئی. حضرات محترم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کا سر مبارک تشت میں رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ چھڑی سے ٹھوکے مارنے لگا اور آپ کے حسن و جمال پر نکتہ چینی کرنے لگا. حضرت انس نے فرمایا وہ تو رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھے. امام عالی مقام نے وسمہ کا خضاب استعمال کیا ہوا تھا. اس حدیث کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے. حضرات محترم حسین بن علی کا سر مبارک لایا گیا جب یزید کے دربار میں تو یزید بن معاویہ کا سامنے جب رکھا گیا تو اس نے یہ شعر پڑھا کاش میرے بزرگ جو بدر میں شریک ہوئے تیروں کے برسنے سے خزرج کی پیشہ پریشانی کو دیکھ لیتے تو وہ خوشی سے چلا اٹھتے اور مجھے کہتے کہ تو شعر پڑھنے کے لیے باقی ہے. حضرات محترم وہ بدر میں جو کفار و مشرکین قتل کیے گئے وہ کہتا تھا میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو یزید پر رشک کرتے. امام احمد بن حنبل نے کہا یقیناً یزید کوئی ایمانی زمرے میں نہیں آتا بلکہ اس جملے نے اسے بتا دیا اور اس کا عقیدہ ظاہر کر دیا کہ اسے بدر میں جس سے رشتہ اور تعلق تھا وہ کوئی اور نہیں وہ کفار و مشرکین تھے. حضرات محترم آپ اندازہ لگائیں غور فرمائیں کہ جب اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے شہزادے قتل کر دیے جائیں گے وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ حضور نے اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے چپکا لیا گلے لگا لیا. ثم قال رسول اللہ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَدِعَةٌ عِنْدَكِ هَذِهِ التُّرْبَةُ ام سلمہ کو وہ مٹی کربلا کی مٹی ام سلمہ کو دے دیا. کہا اسے رکھو. اور جب امام حسین شہید ہوئے تو ساری ازواج دنیا سے رحلت کر چکی تھی سوائے ایک کے ام سلمہ. کس کے؟ ام سلمہ. فشمها رسول اللہ تو حضور نے اس مٹی کو سونگا وقال ویحا کرب و بلا کہا افسوس یہ کربلا ہے کربلا یہ کربلا کی مٹی ہے. قالت وقال رسول اللہ ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یا ام سلمہ اے ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما
کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے، فَعْلِمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ، اور تم جان لو، پہچان لینا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ قال فجعلتها ام سلمہ، حضور نے فرمایا کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو راوی کہتے ہیں کہ ام سلمہ کو جب وہ مٹی دے دی گئی فی قارورۃ، ایک شیشی میں، ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم، اور جب وہ دن آیا، جب وہ وقت آیا تو ام سلمہ نے اس مٹی، اس شیشی کو دیکھا، وتقول ان یوما تحولین دما لیوم عظیم، کہا جب وہ مٹی خون میں بدل جائے تو وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا، وہ عظیم دن ہوگا۔ تو وہ عظیم دن عظیم اور شہید بھی عظیم، اسی لیے کہتے ہیں سید الشہداء، اسی لیے کہتے ہیں شہیدوں کا سردار۔ حضرات محترم، اب آپ ذرا غور فرمائیں، جب ابن زیاد نے امام علی مقام پر تشدد برتتے ہوئے شہزادگان اور خاندان کو اس نے قتل کروایا، شہید کروایا، اور جب زیاد کو پتہ چلا، یعنی عبید اللہ کے والد کو معلوم ہوا، تو ان کا یہ جملہ درج ہے، میرے اس نوٹ میں موجود ہے، درج ہے کہ وہ فرماتے ہیں یا خبیث، اے مردود، اے لعین، اے بدبخت، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے علی کے بیٹے حسین کو قتل کر دیا۔ سن دھیان سے، غور سے سن، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، صحابی کا، سبحان اللہ، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا خبیث، اے مردود، تو نے حسین کو قتل کر دیا، سن، لا تر الجنت ابداً، کہ آج سن لے، یہ عقیدہ لے کہ تو نے حسین کو قتل کیا، اب تو کبھی بھی جنت کو دیکھ نہ سکے گا۔ یہ فقیر یہاں پہ عرض کرتا ہے کہ جس نے حسین کا قتل کیا وہ جنت کبھی دیکھ نہیں سکتا، اور جس نے حسین کے قتل پر راضی ہونے کا اعلان کیا کہ میں قتل حسین سے راضی ہوں، وہ بھی کبھی جنت نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی خوشبو محسوس کر سکتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، امام علی مقام جب اخیر میں آئے نا، جانثار ہیں، جانثار، وہ اپنے ہوتے ہوئے آقا کو شہید ہونے نہیں دے سکتے، اور یہ طرز کہیں اور سے نہیں ملا، یہ طرز مقدس اجلہ صحابہ سے ملا۔ جہاں غدار موجود ہیں وہاں وفا کی کرن آج بھی روشن ہے۔ ان 72 جانثاروں نے کربلا کی دھرتی پر اس چیز کو ثابت کر دیا کہ خاندان رسول پر طرح طرح کے معاملات کو ڈسکس کرنے والوں، ہوش میں رہنا، ابو بکر عمر، عثمان، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، ابو ہریرہ، حضرت ابو طلحہ، جتنے بھی اجلہ صحابہ، حضرت بلال حبشی، ان سب کی یادیں اور ان سب کی وفائیں ہم 72 مل کے ثابت اور ظاہر کریں گے، اور ان 22,000 بدبختوں، بے وفاؤں اور خاندان نبوت کے غداروں کو ہم آئینہ دکھا رہے ہیں اور قیامت تک دکھاتے رہیں گے کہ صحابہ کی وفا آج بھی کربلا میں زندہ ہے۔ 72 کی صورت میں کبھی صداقت چمک رہی ہے، کبھی عدالت چمک رہی ہے، کبھی سخاوت چمک رہی ہے، کبھی صحابہ کی محبت چیخ چیخ کر آواز دے رہی ہے کہ جس طرح ہم پہلے بدر و احد اور خندق میں ہم نبی پر وفادار تھے، آج ہماری نسلیں بھی 72 کی صورت میں وفادار۔ حضرات محترم، پھر امام حسین نے جب بچوں کا حال ایسا ہے تو ہمارے امام کا حال کیسا ہوگا؟ راوی کہتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ اگر
مگر ہمارے امام کے سر انور کو جب ہم نے دیکھا تو ان کے رخسار پر اتنی چمک تھی، اتنا تابناک چہرہ تھا کہ ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جب دانا اور پانی نہیں ملا تو یہ حال ہے، اگر دانا اور پانی ملتا تو حسین اکیلے 22,000 پر بھاری پڑتا ہے۔ سر انور کو بلندی پر دکھایا گیا۔ حضرات محترم، آپ کو پتا ہے جہاں پر بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی کربلا میں، کہ جہاں امام علی مقام کو ذبح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گردن کاٹی جا رہی ہے، شہید کیا جا رہا ہے، بی بی زینب جہاں پہ کھڑی ہیں وہاں حکم دیتی ہیں، اے زمین ذرا آج ہم پر مہربانی کر دے، اوپر آ جا تاکہ ہم اپنے بھائی کی شہادت اور اپنے بھائی کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ سکے۔ وہ زمین اوپر جا رہی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں اے زمین آج ذرا کرم کر دے، ہم پر رحم کھا اور نیچے چلی جا تاکہ میری بہن میرا خون نہ دیکھ سکے، میری بہن میرا تڑپتا ہوا جسم نہ دیکھ سکے، میری بہن میری کٹی ہوئی گردن نہ دیکھ سکے۔ ادھر زمین دھستی جا رہی ہے، ادھر زمین اٹھتی جا رہی ہے۔ بی بی زینب کہتی ہے بلند ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کو آخری وقت دیکھتی رہوں، اور بھائی کہتا ہے اے زمین نیچے چلی جا تاکہ میری بہن کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ زمین نیچے جا رہی ہے۔ آج بھی یہ کرامت جاری و ساری ہے، لوگ اس دھستی ہوئی زمین میں مٹی ڈال